عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب بالعبد يوم القيامة من عمله صلاة وإن سلوت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وإن انتقص من فريضته شيء قال رب تبارك وتعالى انظروا لعبدي هل من تطوع يكمل من فريضته ويكون ذلك سائر اعماله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بندے کا سب سے پہلا حساب جو لیا جانے والا ہے وہ نمازوں کے تعلق سے ہوگا۔ بندے کا جو حساب لیا جائے گا تو سب سے پہلے نمازوں کے تعلق سے ہوگا۔ اگر اس کی نمازیں صحیح ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا، وہ بامراد ہو گیا۔ اگر اس کی نمازیں صحیح نہیں ہیں تو ناکام اور خاسر ہو گیا۔ اس کے فریضے عمل کے اندر کچھ کمی ہے، فرائض کے اندر کمی رہ گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو کچھ اس کے نوافل میں کچھ چیزیں ہیں، کیا اس کی بھرپائی کی جائے۔ جو اس کی فرائض میں کمی رہ گئی ہے اس کے نوافل اس کی بھرپائی کی جائے۔ تو دیکھنے کے بعد اگر کچھ نوافل ملیں گے تو اس سے فرائض کی بھرپائی کی جائے گی۔ اسی طرح نماز ہی کا عمل بلکہ تمام ہی اعمال کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کچھ اس کے نوافل چیزیں ہیں تو فرائض میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اس سے پورا کی جائے گی۔ تو آپ کے سامنے مختلف نمازیں، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد اور ایسی جو نمازیں ہیں اور سنت نوافل نمازیں سب اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ حدیث آئی ہے کہ جو ہے اگر ہم فرض پڑھتے اس کے ساتھ کچھ نوافل نماز پڑھیں گے، ہے لگی حادثت لگا کہ دو نفل نمازیں ایسی ہر نماز ساتھ لگی ہوئی، صبح کی نماز بعد نہیں ہے لیکن سنت غیر موقدہ اس میں ہیں۔ عصر میں ظہر میں تو دو فرض کے بعد دو سنت دو نفل پڑھتے ہیں، عصر میں 4 سنت غیر موقدہ ہیں، پھر اس کے بعد جو مغرب میں ہیں، عشاء میں ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، کتنا فرض ہوتا ہے پڑھ کچھ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں، کتنا ہوتا فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو نفل نماز کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے فرائض میں جو کمی رہ گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بول کے پورا کرا دے۔ تو اب یہاں حدیث میں بات آ رہی ہے کہ اول ما یحاسب العبد بالعبد یوم القیامت من عملہ صلاۃ، پہلے نماز کا۔ تو بولیں گے پہلے ایمان والے ہیں کہ نہیں، پہلے کیٹیگری ہوئی صاحب ایمان ہے، جاؤ صاحب ایمان، آپ تمہارا حساب لینا، الگ حساب لینا ہے، وہ تو کافر ہیں، ان کو جاؤ، ان کا حساب کیا ہے، جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب اس کے بعد اعمال کے حساب کے اندر جو ہے تو پہلے اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے خون کا حساب لیا جائے گا، تو دوسروں کے حقوق میں دسترازی کیا ہے وہ بھی لیا جائے گا، وہ پہلا ہوگا۔ یہ جو عبادات ہیں اس کے اندر نماز لی جائے گی، عبادات کے اندر حدیث میں ایسا بھی آیا نا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خون کا حساب کریں گے۔ کسی کا خون لیا ہے، ایک چلو بھر خون بھی کسی کا بہایا ہے تو جو ہے سب سے بڑے گھاٹے میں رہنے والا آدمی ہے۔ آج تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا خون ریزی اتنی عام ہو گئی۔ حرج حدیث میں آتا ہے کہ حرج بالکل عام ہو جائے، حرج سے کیا الگ پوچھے حرج سے کیا مراد ہے، قتل و غارت گیری، اس کو انہیں اسٹیپ کر دیا، وہاں یہ ہوا وہ ہوا، بس یہ بم ڈال دیا، ختم، اتنے ہزاروں لوگ مر گئے، کیا اتنا خون ریزی پورے دنیا کے اندر، یہ ہندوستانی کے ہر دنیا کے اندر یہ عام ہے۔ تو یہ پہلے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے بندوں کا۔ تو جو بندہ کسی کا نہ خون بہا ہے اگر وہ غلطی سے کیا ہے تو وہ اور بات، لیکن سب سے بڑا سخت عذاب اس کو ہونے والا جس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہے۔ ایک آدمی کا خون جو ہے حدیث میں جو قرآن میں آتا ہے کسی ایک کا ناحق خون لیا ہے، پورے انسانوں کا قاتل ہے، وہ ایک جان کو بچایا تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے سارے جانوں کو بچانے والا ہوتا ہے، اس کو ثواب دیں گے اس کو۔ تو آج تو ہے بالکل بے دریغ طریقے سے انسانوں کو خون بہایا جا رہا ہے۔ انسانی جان اللہ کی پیدا کرتا ہے، معلوم ہے نہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کو اپنی جان کو ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، معلوم ہے، خودکشی نہیں کر سکتا انسان، معلوم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ خودکشی کو اگر جائے حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ خودکشی کو وہ بھی ایک روز آتا رہتا ہے، یہ فلاں اخبار میں یہ لوگ خودکشی کر لیے، فلاں کر لیے، فلاں کر لیے۔ یہ جان ہماری نہیں، اللہ کی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے ہم کو، اس کو صحیح طریقے سے جو ہے جان کا جو ہم استعمال کرنا ہے۔
تو بہرحال جو ہے حدیثوں میں جو بات آئی ہے کہ جو یہاں شاعر نے لکھا ہے کہ جو ہے بندوں کے حقوق کے تعلق سے بھائی تو سب سے پہلے ان کے خون کا حساب مطلب ہے، پھر نماز روزہ ہے تو سب سے پہلے نماز کا حساب، وہ ان صلوت تو کیا شاعر نے لکھا کہ اگر نمازیں قبول کی ہو گئی اس کی تو صلوت کے معنی کیا، نماز قبول ہوئی، نماز قبول ہو رہی کہ نہیں سوچو، قبولیت کے اعمال کے شرائط کیا ہیں وہی بیان کیا، سب سے پہلے ایمان درست ہو، جس کا ایمان صحیح ہے اسی کی بندگی اللہ قبول کرتے ہیں، جس کا ایمان صحیح نہیں اس کی بندگی قبول نہیں کرتے۔ آج کیا ہے جائزہ لے کے بتائے 90% لوگوں کا ایمان درست نہیں ہے، 90% لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان ہی درست نہیں ہے، کہاں کی بندگی قبول ہوگی؟ ایمان درست ہو، نماز شریعت کے ضابطے کے مطابق ہو، نماز اخلاص سے ہو، حلال کھانے والا ہو، جس کی ایک 10 درہم کا کپڑا پہنا ہے، 1 درہم بھی حرام ہے نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے معلوم ہے؟ وہاں سیکھ لیا نماز، اچھا ڈھنگ سے نماز پڑھ رہا ہے، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ ایک صاحب کا واقعہ لکھے تھا کہ بہت بڑے پوسٹ پر تھے، بس صبح سے لے کے 10 بجے تک بیٹھ کے وظیفے پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد سب لوگ پھر رہتے تھے رشوت دینے والے، ان سے رشوت کیا زمانہ جو ہے رشوت لینے کا، چھوڑنے کیسا ہے؟ یہ دیکھو 1 درہم بھی حرام کا ہے، ہم جو کھا رہے ہیں جو پہن رہے ہیں اس کے اندر تو جو ہے نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز شاعر نے لکھا ہے کہ ان صلوت پہلے نماز قبول ہوئی کیا نہیں دیکھو، ہاں نماز قبول ہو گئی تو اب اتنے سب شاید کرنے والے تو دوسرے معاملے میں پورا کرے گا نہیں آدمی، ایمان درست کرے گا، نماز کو جو ہے صحیح طریقے سے پڑھے گا، ہاں حلال کھائے گا، ہاں نماز کی جو شرائط آداب ہے اس کو پورا کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے گا، یہ شرط نماز قبول ہوگی ہماری۔ تو اب یہ کرنے کے بعد تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے دوسرے سارے اعمال میں بھی لحاظ رکھے گا بندہ، تو جس کی نماز درست ہو گئی وہ کامیاب ہو گیا، فقد افلح وہ انجح، وہ فلاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ جس کی نمازیں جو ہے فسدت، نمازیں میں خرابی آ گئی تو ناکام، فقد خواب و خسر، ناکام اور نامراد ہو گیا۔ نمازیں تو پڑھا ہے، کچھ نمازیں چھوڑ دیا کر دیا تو فإن تقص من الفریضۃ شیء، کچھ چیزیں نماز میں بچ گئی ہیں، نہیں پڑھا ہے وہ ایسی چیز، تو اسے بولیں اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ انظروا لی عبدی، دیکھو میرے بندے کے کاتب ہیں کیا دوسرے نفل نمازیں وغیرہ، نفل نمازیں ہاں ہیں چلو۔ تو اس طرح سے روزوں کے بارے میں ہوگا، زکوٰۃ کے بارے میں ہوگا، ہاں حج کے بارے میں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو نوافل سے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ نماز پہلے تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے پڑھے، پھر اس کے ساتھ ساتھ 2-4 رکعت نفلیں ہر نماز کے ساتھ تو لگی ہوئی ہیں، اسی کا اہتمام کرے تو بہت کافی، اسے تو پڑھنا چاہیے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ چیف جسٹس تھے، چیف جسٹس ہونا تو کیا معمولی تھا، اسلامی حکومت کے چیف جسٹس، روز رات کو 200 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ ادھر ہم لوگ کتنے پڑھتے ہیں بولو؟ ایک 4 رکعت نفل پڑھنے نہیں ہوتا ہم لوگوں کو، چیف جسٹس، اور دن بھر فیصلے کرنا ہے، اور پھر کتاب مسائل دیکھنا کہ چپ ایسا رہتا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خاص شاگرد ہوں، جو مسائل ہمارے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین، صاحب کا تو کون ہے نا، ابو یوسف اور مولا محمد، امام محمد امام ابو یوسف، یہ دونوں کو صاحبین کہتے ہیں، 2 صاحب ان کے، اتنا ان کو یہ درجہ تھا کہ جو ہے وہ امام صاحب سے بھی اختلاف کر سکتے، ڈفرینس آف اوپینین، یعنی وہ صلاحیت تھی ان کی بھی، مجتہد تھے دونوں بھی، انہوں بھی مجتہد انہوں بھی مجتہد دونوں میں، تو اس لیے مسائل ان کی بات لینا کہ ان کی بات لینا۔ اب ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ائمہ، ہمارے جو بڑے علماء ہیں، دیکھتے ہیں اچھا تو ان کی بات لیں گے، یہ بات زیادہ اس کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہے، زیادہ زیادہ تو 90% تو نہیں کہ امام صاحب کی، کبھی کبھی ان کا مسئلہ لے لیتے یہ دونوں نے کیا کہا ہے۔ تو 200 رکعت نفل پڑھتے تھے، رات 200 رکعت رات کو نفل پڑھتے تھے، معلوم۔ امام صاحب کو تو چھوڑو جانے دو، امام صاحب تو کیا رات کو عشاء کے نماز سو جاتے تھے، لیکن یہ جو ہے اتنا بڑا پوسٹ ہونے کے باوجود بھی کرتے تھے۔ تو بہرحال جو ہے اس حدیث کا جو خلاصہ اور مقصد یہ ہے کہ جو ہے آدمی جب فرائض نماز ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بھاگا دوڑی چلتی رہتی، بس کب بھاگ کے جاؤں، کیا ہے قید خانے میں، قید خانہ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے گھر میں کیسا سکون سے رہنا، کیا ہے اٹھا بھگا تک نہیں جانا آدمی، کیا لگا ہے چل رہے کیا بڑھ مسجد میں بیٹھے، آنکھ کو کھول، مسجد کے جو یہ ہے چلو کیا میں کب تک بیٹھے، چلو چلو جب تک نہیں جائے آدمی اللہ کے پاس، اللہ کے گھر میں کتنا سکون سے رہے آدمی، کیا ہے دنیا کی جو خرخچے ہیں، دنیا کی جو خلفشار ہے، سب سے سکون ہے اللہ کی یاد، اس کے گھر میں آنے کے بعد تو آدمی کو سکون ملنا چاہیے۔ تو بہرحال جو یہاں ہو نفل نماز یہاں پڑھے یا گھر میں پڑھے، بہرحال گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے،
تو لوگ جو ہے یہاں کے بعد کہاں پڑھتے ہیں، گھر میں کون پڑھ رہا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے پڑھنے والے، کب بھاگوں، یہ چل رہا ہے نا. تو اس لیے جو ہے 2-4 رکعت نفل پڑھنے کا معمول بنا لے. بس کہنے کا مطلب اتنا ہی ہے کہ روزانہ یا ہر نماز تک جو لگی ہوئی بس اتنا بھی پڑھے گا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.